وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الفجر آیت نمبر 27 سے 30 آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے نفس کو مطمئنہ بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ سامعین کرام، سورہ فجر آیت نمبر 27۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں کی فہرست میں داخل ہو جا، اور وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ سامعین اکرام، نقطہ معراج ہے آج کا جو سبق ہے اس سورت کا۔ انسان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ نقطہ معراج ہے انسان کی جو وجود ہے یا جو تخلیق ہے، اس کا نقطہ معراج آج کا سبق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اس روح کو، اطمینان والی نفس المطمئنہ، یعنی جو نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ نفس کی جو حالت ہے، جو سب سے اچھی حالت ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے، اور وہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو۔ یہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے، نفس کے مختلف مدارج ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، جو رب کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، جو اللہ کی بندگی پر راضی نہیں ہوتا، جو اللہ کی نافرمانی میں راضی ہوتا ہے، اور انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء کی میں آپ کو تفصیل کر رہا ہوں کہ نفس گناہ لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ ابتدائی حالت جو ہوتی ہے وہ نفس امارہ ہوتی ہے، اور وہ انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ اور برائی کے متعلق بھی آپ کو یعنی جان لینا چاہیے کہ برائی حقیقت میں کیا ہے۔ ہر وہ کام، ہر وہ سوچ جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرے اور مٹیریل کی طرف راغب کرے، یہ گناہ ہے۔ یعنی انسان کا مقصود تو اللہ ہے، تو اللہ کی یاد میں ہی انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔
اب نفس کا کام یہ ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 29 میں فرمایا فادخلی فی عبادی، تم میرے خاص ممتاز بندوں میں داخل ہو جاؤ. جو اللہ تعالیٰ کے ممتاز بندے ہوتے ہیں تو وہ نفس کا کہنا نہیں مانتے اور یعنی نفس کا کہنا نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ان کا دل رہتا ہے. تو یہ تو مطلب میں نے آپ کو نفس امارہ کے بارے میں بتا رہا ہوں اور گناہ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ گناہ جو ہے در حقیقت کیا ہے. ہم تو یعنی گناہوں کو ایک خاص دائرے میں محدود رکھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر وہ آپ کی سوچ، آپ کا ہر وہ عمل، آپ کی ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے وہ دراصل گناہ ہے. جن کاموں سے رب راضی نہیں ہوتا یا جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے وہ گناہ ہیں دراصل. تو انسان کی کامیابی اور معراج تو اس میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے خاص کر دے اور زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارے. اور ابھی جو سورہ فجر کے ہم مضامین پڑھ رہے ہیں کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ یعنی جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا ہے تو اس میں مجرمین کی بات ہوئی ہے. انسان کی طبیعت یعنی نفسانی جو کیفیت ہے وہ فساد کو پسند کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ فساد نہیں پسند کرتا. جیسے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا اور قوم فرعون کا. یہ لوگ جو تھے سرکش تھے اور سرکشی میں ہی ان کا وقت گزرتا تھا، حتیٰ یہ کہ پیغمبر آئے تو انہوں نے پیغمبر کی نصیحت سے بھی منہ موڑ لیا. نہ صرف منہ موڑا بلکہ پیغمبر کی مخالفت شروع کر دی اور ان کو تکالیف اور ایذا دینی شروع کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا. آپ کو میں نے اس صورت جب شروع ہو رہی تھی اس کے مضامین میں کہا الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی، شہروں میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا اور فسادی بن گئے. تو آج کی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے انسان کی جو طبیعت ہے کہ یہ دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب قرار دے کے دنیا کی عزت کو، اپنی عزت اور اس کی ذلت کو، یا دنیا مال و متاع کے نہ ہونے کو اپنی ذلت تصور کرتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کی ہم نے اچھی طرح وضاحت کی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے یعنی سورت کے مضامین پہ میں ایک طائرانہ نظر ڈال رہا ہوں اور آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی اور رب اور فرشتے جو ہے صف در صف، رب اپنی شان سے جلوہ گر ہوگا اور فرشتے صف در صف اس کے عرش کے گرد کھڑے ہوں گے اور جہنم کو لے آیا جائے گا، جہنم سامنے کر دی جائے گی. اور اس دن انسان کو سوچ تو آ جائے گی لیکن اس سوچ کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آج کا اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کا عذاب جو ہے اس جیسا عذاب کوئی بھی نہیں دے سکتا اور جکڑنا کوئی بھی اس طرح نہیں جکڑ سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، تم واپس لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی. تو یہ سامعین کرام، یہ مضمون کو یعنی آپ اپنے لیے سمجھے اور اس یعنی مقام کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے، بھرپور جد و جہد کرنی ہے، تھوڑی نہیں. اور آخرت کا جہاں تک حصہ ہے یعنی معاملہ ہے تو اس کے لیے خوب جد و جہد کرنی ہوتی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، خوب جد و جہد
نفس پر کنٹرول اور اس کے ساتھ مقابلہ. تو نفس مطمئنہ کی حالتیں تو اسی وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک آپ نفس مقابلہ شروع نہ کر دیں، کیونکہ نفس جو ہے وہ ایک ہمارا دشمن ہے. نفس امارہ جو ہے وہ انسانیت کی مقصد کا دشمن ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں چھوڑتا. یہ دنیا کی طرف انسان کو متوجہ کرتا رہتا ہے اور آمادہ کرتا رہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بہرحال اس کی تفصیل موجود ہے اخلاق رذیلہ کے ضمن میں. آج کا جو سبق ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک. اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس سے پہلے تذکرہ ہوا ہے مجرمین کا. اب یعنی جو مومن ہیں اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لیا تھا، محبوب حیات بنا لیا تھا، مطلوب حیات بنا لیا تھا، اور وہ اللہ کے لیے زندگی گزار رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے، اور ان کی زندگی اور موت اللہ کے لیے تھی. تو اس یعنی جب ایسی حالت ہو جاتی ہے نا سامعین کرام، تو انسان کی جو نفسانی حالت ہے یا روحانی حالت جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے. ظاہر ہے کہ روح پھر ترقی کرتی ہے اور پرواز کرتی ہے. اور یعنی یہ نقطہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری روح جس سے ہم غافل ہیں اور جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنی معراج تک پہنچ جائے، اپنے رب تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے پھر آپ نے دنیا میں ایک ذہن بنانا ہوگا. اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر کے اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ کے حکم اور پیغمبر کی سنت اور طریقوں کے مطابق. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی روح جو ہے مائل و پرواز ہو جائے گی، وہ پرواز کرتی رہے گی تا آنکے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یعنی یہ صرف روز حشر کا معاملہ نہیں ہے. لیکن 3 چیزیں اس میں اگر آپ دیکھیں، غور کریں، 3 چیزیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس لوٹ جاؤ. اب واپس لوٹنا تو ظاہر ہے کہ موتو قبل ان تموتو، حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. تو انسان پہلے تو اپنے نفس کو مارتا ہے. جب یہ مار دیتا ہے نفس کو مار یعنی نفس کو مطیع کر لیتا ہے، نفس کو تابع کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کی پرواز تو آلریڈی شروع ہو جاتی ہے. یہ تو نہیں کہ یہاں روح پرواز ہی نہیں کر سکتی. انسان تو پرواز کے لیے آیا ہے، انسان ترقی کے لیے آیا ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ہر آنے والا دن جو ہے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے. اور اس کی پرواز جو ہے، روح جو ہے وہ مائل بہ پرواز ہوتی ہے. اگرچہ انسان کو ظاہری طور پر کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اس کی تو کوئی خاص بات نہیں ہے کہ یعنی کوئی روح کوئی حصی چیز تو نہیں ہے، یا آپ کے وہ حواس خمسہ کی زد میں تو نہیں آتی. کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اپنی پرواز کا نہیں پتہ چل رہا تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اور ہر وہ خواہش نفس جو شریعت کے مطابق نہ ہو اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور اللہ کی یاد میں آپ نے مگن رہنا ہے. جب آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کی روح مائل بہ پرواز ہو جائے گی، وہ پرواز شروع کر دے گی. روح آئی ہے پرواز کے لیے. اس کا اختتام تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کہیں پہ اس کا اختتام ہوگا. بہرحال رب کے دربار میں اس کی حاضری جو ہے وہ روز قیامت ڈن ہے. لیکن میں آپ کو صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تینوں مراحل ہیں یہ دنیا میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ایک فہرستیاں موجود ہے. اور جب بھی انسان من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انسان کی روح تو پھر نیک روحوں کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی اس کی اپنی روح جو ہے، اپنا نفس جو ہے، جب یہ اپنے نفس کو چمکا لیتا ہے تو یہ بالفعل جو ہے یہ اللہ کے دربار میں ہوتا ہے انسان.
اور آپ کو میں زیادہ تردد میں نہیں ڈالتا، اور میں حدیث سے آپ کی ایک حدیث کی طرف، اس کے مفہوم کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ قلب المومن عرش الرحمن، کہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں آسمانوں میں اور زمینوں میں نہیں سماتا، آسمانوں اور زمین میں نہیں سماتا، لیکن میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ پھر یعنی اس کا دل جو ہے یہ عرش الہی بن جاتا ہے۔ یہ تو صرف آخرت کا معاملہ نہیں ہے کہ یوم حشر ایسا ہوگا، یہاں دنیا میں آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا سکتے ہیں، قلب کو عرش الرحمن بنا سکتے ہیں۔ قلب المومن عرش الرحمن، تو جب آپ کا قلب جو ہے وہ عرش رحمان بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو جنت کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی جگہ ہے۔ تو یہاں بھی مقربان خدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور یہ درجہ تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ایسی کوئی مشکل انسان تو آیا ہے کہ یہ محنت کر کے اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اور اس کے راستے میں محنت کر کے اپنے دل کو عرش الہی بنا لے، اور اس میں کوئی خاص یعنی قید نہیں ہے کہ فلاں کا دل عرش الہی بن سکتا ہے یا فلاں کا نہیں بن سکتا، نہیں، جو مومن ہے جس کا کردار مومنانہ ہے اور تو وہ اس کا دل جو ہے وہ پھر عرش الہی ہوتا ہے۔ اور میں ایک اور حدیث کے مفہوم کی تعریف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے دل پہ کالے اور سفید داغ لگتے رہتے ہیں، کوئی گناہ کرتا ہے تو کالا داغ لگتا ہے، اور کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی اپنے نفسانی خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے راستے پہ، تو اس کا دل جو ہے وہ سفید داغ لگتے رہتے ہیں اس پہ، یہاں تک کہ وہ دل چمک جاتا ہے، براق بن جاتا ہے۔ یہ تو حدیث کا مفہوم ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آپ زیادہ انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، صرف یعنی جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تو یہاں پہ یعنی ایک درجے میں آپ یہ سب کام آپ کے ہو سکتے ہیں۔ نفس آپ کا مطمئنہ بن سکتا ہے، آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو سکتے ہیں، وہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے اسی دنیا میں۔ فادخلی فی عبادی، اور تم خاص بندوں میں۔ اب ظاہر ہے کہ پھر وہ مقربان الہی تو آپ جملوں میں بھی استعمال کہ بھئی یہ تو پہنچا ہوا ہے، یہ مقرب الہی ہے اور یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو وادخلی جنتی، اور جنت کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کا دل جو ہے وہ اگر آپ نے اس کو چمکا دیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ نور جو ہے وہ آ جائے گا۔ یہ تو گھر ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، بیت اللہ کا گھر ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ لیکن بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آج کا سبق ہے وہ یعنی تمام یعنی مومن کی زندگی کا ایک بہترین اس میں نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اور دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یوم آخرت کا نہیں ہے، یہ یہاں بھی، یہاں دنیا میں آپ اپنے رب کو اپنا محبوب بنا لیں، مقصود بنا لیں، مطلوب بنا لیں، اور زندگی کو اس کے لیے خاص کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو آپ کو اب یہ مراتب حاصل ہو سکتے ہیں اسی دنیا میں، ایسا نکلا۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا، وہاں تو ایک جو آپ کا کیا دھرا ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ قیامت تو ایک نتیجہ ہے، یا جیسا آپ یہاں کرتے ہیں تو ویسا ہی وہاں ہو جائے گا، جس لیے آپ زندگی گزارتے ہیں وہی نتیجہ آپ کو آخرت میں مل جائے گا۔ لیکن جو مومنانہ زندگی ہے سامنے کرام، یہ تو دراصل ایک بہت اچھی زندگی ہے۔ اس میں رب سے آپ رابطے میں جڑے رہتے ہیں، رب آپ کا مالک، خالق، مالک اور مربی ہے، اور وہی آپ کا محبوب ہے۔
آپ کا دل اس کی یاد سے یعنی آباد ہوتا ہے، آپ کا دل اس کی یاد سے آباد ہوتا ہے۔ وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے نا کہ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے اصل میں ہمارا تو یقین نہیں ہے، اور ہم بنیادی طور پہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ ظاہر کی ایک غلط فہمی ہے کہ دنیا میری اصل رہنے کی جگہ ہے، اور دنیا ہی کی میں نے کوشش کرنی ہے، اور دنیا ہی میرا مستقبل ہے۔ تو پھر آپ یعنی باطن ہے، جو باطن ہے اس سے اس کو آپ بھلا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آپ عام انسان، آج کل عام لوگ جو ہیں یعنی اکثریت لوگوں کی، انہوں نے اپنے باطن کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور تو یہ تو یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں باطن کو، اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے باطن کو بھلا دیا تو آپ کی یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں گزرے گی، آپ کا قلبی سکون غارت ہو جائے گا، آپ کو روحانی سکون اور اطمینان نہیں ملے گا، چاہے آپ جو بھی کر لیں۔ لیکن اللہ کی یاد سے اگر آپ اپنے دل کو آباد کر لیتے ہیں، اور ہر وقت جیسے وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سورہ بقرہ میں ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضا کی، یعنی ہر وقت اللہ کی رضاؤں کے تحت وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں، سوچتے بھی ہیں تو بھی اللہ کی رضا کا سوچتے ہیں، کرتے ہیں جو بولتے ہیں، سارے کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ان کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یحبہم ویحبونہ۔ تو بہرحال میں مطلب آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، اور یعنی آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اسی دنیا میں کہ آپ کا دل یہیں جو ہے عرش الہی بن سکتا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص رابطے میں جڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ سے باتیں کر سکتا ہے، یعنی ایسے باتیں نہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، نہیں، یہ تو پھر مطلب اب یہ ہے نا کہ یہ تو ایک حال ہے جس پہ طاری ہو جائے، اور جو اپنے دل کو عرش الہی بنا لے تو اسے اسی وقت پتہ چلے گا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے۔ تو بات تو بالکل مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر آپ کی وہ حدیث کو یاد کریں نا کہ میں ان کا یعنی ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے، اور بیبتشو بیرجلو، یا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ پھر کیفیت ہوتی ہے، ابھی آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتی کہ ہو سکتا ہے یعنی ہو کسی کی ہو، لیکن میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ عام لوگوں کی سمجھ میں تو یہ عام لوگ تو ظاہر کے بندے ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، اور خواہشات نفس کے غلام ہیں، تو عام لوگوں کی سمجھ میں ایسی بات نہیں آ سکتی۔ یہ تو ایک بہت پاکیزہ بات ہے، اور پاکیزہ بات ہے، اس کا تعلق خالص باطن سے ہے۔ تو جن لوگوں کا باطن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ظاہری سے اپنا تعلق رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ باطنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو جب آپ ایک ماحول میں پہنچیں گے، باطنی ماحول میں پہنچیں گے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پہ سخت گرمی کا موسم ہے، اور کوئی آپ کو کہے کہ بھئی کالام چلے جاؤ، وہاں پہ یہ گرمی وہاں پہ گزار لو، تو آپ اس سے پوچھیں مثال کے طور پہ کہ بھئی وہاں کیسا موسم ہے، کیسی سردی ہے، تو وہ بس یہی کہے گا کہ بہت ٹھنڈ ہے، بہت سردی ہے، بہت اچھا موسم ہے۔ لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے مثال کے طور پہ، تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ وہ کیسا منظر ہے، کیسا ماحول ہے، کیسی ہوائیں ہیں، کیسی ٹھنڈ ہے گرمی میں۔ تو وہاں تو بہرحال دیکھیں یہ ایک قسم کا ذائقہ ہے۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا،
کہ اسلام کا ذائقہ تو صرف وہ شخص چکھ سکتا ہے جو راضی ہو کہ رب میرا اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، نبی میرے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اس پہ جب آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ہمارے عوام کی حیثیت جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو راضی نہیں ہیں، ہم راضی ہیں دنیا پر، ہم راضی ہیں پیسے بہت سے آ جائیں، میرے بچے پڑھ لکھ جائیں، اونچے عہدوں پہ پڑھ جائیں، اور بس میرا کام چلتا رہے، کاروبار چلتا رہے، نوکری چلتی رہے، بس میں مزے میں ہوں۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of God, the gracious, the merciful. یا ایتھا النفس المطمئنہ، But as for you, O tranquil soul, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ return to your Lord, pleased and accepted. فادخلی فی عبادی Enter among my servants. وادخلی جنتی۔ Enter my paradise. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔